اسٹارٹ کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الکرام اجمعین. محترم و مکرم سامعین اکرام، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے عطا سے ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والی عربی زبان کی کتاب دروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین، اس کتاب کے سبق نمبر 18 جو مبنی ہے فعل ماضی کے ساتھ مفعول بھی، نکرہ، معرفہ، صفت اور مضاف، اس سبق کے تحت ہم کچھ معلومات حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو شارٹ بنائی جائے گی تو اسے پورے سے پورا دیکھیں اور اس کو سبسکرائب اور لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولے. تو ہم سبق کو بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. دیکھیے کہ سبق میں جتنے صیغے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ میں نے صیغے الگ سے لکھ لیا ہوں، اور صیغے کس اعتبار سے، کتنی ضمائر کے اعتبار سے لکھے جائیں گے ہم اس کو انٹروڈکشن میں آپ کو، تعارف میں آپ کو بتا دوں گا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ اکلا کے میں نے کھایا ہے، جیسے حدیث میں ہے الاکل فی السوق دناء، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے. اخذا کے میں نے لیا، ان اخذ ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یا پھر لیا، اخذا کہ میں نے لیا یا تو پکڑنا ہوتے ہیں. اشترا یشتری کہ میں نے خریدنا، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین انفسهم، مومنین سے ان کی جانوں کو. اور قرأ کہ میں نے پڑھنا ہوتا ہے، جیسے اقرا ہے وہ امر کا صیغہ ہی ماضی ہے. قرأ کہ میں نے وہ ایک مرد نے پڑھا، اکلا وہ ایک مرد نے کھایا، اخذا وہ ایک مرد نے لیا، اشترا وہ ایک مرد نے خریدا، اور قرأ وہ ایک مرد نے پڑھا. پورا سبق ان چار ضمائر پر مشتمل ہے. اب الفاظ اس میں کون سے آنے والے ہیں، انہوں نے پہلے اس کو انٹروڈکشن تعارف دیا ہے. خبزن کے معنی ہوں گے روٹی، لحمن کے معنی ہوتے ہیں گوشت، فاکہتن کے معنی میوہ یا پھل، فاکہتن میوے کو بھی کہتے ہیں اور پھل کو بھی کہتے ہیں. جملے کے اعتبار سے اس کے معنی طے کیے جائیں گے. تفاحن سیب، موزن موز، جریدتن پیپر یا اخبار جو ہمارا آتا ہے ڈیلی نیوز پیپر، بائتن باسی، طازجن تازہ، اور ناضجن پکا ہوا. اب عربی زبان میں آپ کو ایک خاص اصول بتاتا ہوں کہ جب ہم عربی میں جاتے ہیں تو حرکات پڑھی جاتی ہے کہ حرکات 4 قسم کی ہے: جزم، زبر، زیر اور پیش. جزم، زبر، پیش اور زیر. اگر یہ 4 چیزوں کو اچھے سے سمجھ لے تو یہ سبق آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ چاروں بھی تا پہ آئے گی. تا پہ دیکھیے جزم آئی، اگر تا پہ جزم آیا تو مطلب ہوگا وہ ایک عورت نے کیا، وہ ایک عورت نے کیا. کوئی بھی کام ہے جس کو وہ ایک عورت نے کیا ہے. اب اسی طریقے سے یہی تا پہ اگر زبر آ جائے تو پہلے یہاں ساکن آ جائے گا، پہلے یہاں پر کیا آ جائے گا، ساکن آ جائے گا. اگر زبر کے حساب سے آ جائے تو مطلب ہوگا تو ایک مرد نے کیا، تو ایک مرد نے کیا. جزم آیا تو ایک عورت نے کیا، زبر آیا تو ایک مرد نے کیا. اور یہی پوری تا پہ میں حرکت دے رہا ہوں. اب تا پہ اگر زیر دے دوں تو ایک مرد سے ہو جائے گا تو ایک عورت. کلام اللہ کہتا ہے النساء الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. تو مرد حاکم ہے تو اوپر ہوتا ہے، محکوم ہے تو نیچے. مرد کے لیے زبر دیے، تا اگر زبر آیا تو بھی تو کا ترجمہ ہوگا، اور تاظر آیا تو بھی تو کا ترجمہ ہوگا. لیکن تا زبر رہا تو ایک مرد کا ترجمہ ہوگا، اور تاظر رہا تو ایک عورت کا ہوگا. تو ایک عورت نے کیا. اور تا پہ اگر پیش دے دو، تا پہ اگر پیش دے تو اس کا ترجمہ ہوگا میں نے کیا. تو یہ تا کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے. تاظر آیا تو ایک عورت نے کیا، تا زبر تو ایک مرد نے کیا، تاظر تو ایک عورت نے کیا، اور تا پیش میں نے کیا. صرف آپ کو یہ تا کے اعتبار سے حرکتوں کو یاد کرنا ہے. جزم، زبر، زیر، پیش. جزم میں وہ ایک عورت نے کیا، تا زبر میں تو ایک مرد نے کیا، تاظر میں تو ایک عورت نے کیا، اور تا پیش میں نے کیا. اور اگر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، صرف آتا ہے، جیسے میں مثال کے طور پر اکلا سے لے رہا ہوں، تو اکلا اس پہ کوئی بھی حرکت نہیں آ رہی تو وہ ایک مرد نے کھایا. اب دیکھیں یہی تا ساکن لا کے میں بناتا ہوں اکلت، تو اکلت یہ تا کو دیکھنا، اکلا کے میں نے کھایا، اور تا وہ ایک عورت، تو ترجمہ ہوگا وہ ایک عورت نے کیا کیا، کھایا. اب ٹھیک اسی طریقے سے یہی اکلا میں ڈال دو، اکلا کے میں نے کھانا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی میں یہ تا زبر دے دوں گا تو یہ تا کی وجہ سے یہ جو اکلا کا زبر تھا وہ جزم بن جائے گا. تو اکلتا، اب تا میں کس کا ترجمہ ہے، تو ایک مرد کا.
تو تو ایک مرد تا سے ہو گیا اور اکلا کہ میں نے کھایا، تو ترجمہ ہوگا تو ایک مرد نے کھایا۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے اکلا کہ میں نے کیا ہوگا کھانا، لیکن اگر میں تازے دے دوں تو ہو جائے گا تو ایک عورت۔ تو اکلتی کا ترجمہ کیا ہوگا تو ایک عورت نے کھایا۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے اکلا کہ میں نے کھایا، لیکن اگر یہ تاپیش دوں تو تو پہ یہ تاپیش میں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اکل تو کس نے کھایا؟ میں نے کھایا۔ اکلت وہ ایک عورت نے کھایا، اکلتا تو ایک مرد نے کھایا، اکلتی تو ایک عورت نے کھایا، اکل تو میں نے کھایا۔ اب اسی طریقے سے اخذا سے کریں گے، اخذا وہ ایک مرد نے لیا، اخذت وہ ایک عورت نے لی، اخذتا تو ایک مرد نے لیا، اخذتی تو ایک عورت نے لیا، اخذتو میں نے لیا۔ تا زبر آئے تو مرد کا ترجمہ، تاظر آئے تو ایک عورت کا ترجمہ، اور تاپیش آئے تو میں کا ترجمہ۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے اشترا وہ ایک مرد نے خریدا، اشترت وہ ایک عورت نے خریدا، اشتریتا تا زبر آ گیا تو ایک مرد نے خریدا، اشتریتی تاظر آ گیا تو ایک عورت نے خریدا، اشتریتو میں نے خریدا۔ قرأ وہ ایک مرد نے پڑھا، قرأت وہ ایک عورت نے پڑھا، قرأتا تو ایک مرد نے پڑھا، قرأتی تو ایک عورت نے پڑھی، قرأتو میں نے پڑھا۔ اس طریقے سے ہم سبق کو سمجھیں گے۔ اب آئیے میں اس کو تو علامتیں ہیں تو ایسے ہی رہنے دوں گا، آپ اس کو یاد کر لیجئے کہ اس طریقے سے کہ کوئی علامت نہیں تو وہ ایک مرد نے کیا، تا ساکن نہیں تو وہ ایک عورت نے کیا، تا زبر تو ایک مرد نے کیا، تاظر تو ایک عورت نے کیا، اور تاپیش میں نے کیا۔ علامتیں اگر ذہن نشین ہو گئی تو یاد رکھیے کہ صیغے تو بدل سکتے ہیں لیکن علامتیں کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ ہر صیغے میں علامتیں ایک جیسی رہے گی کیونکہ اس میں مرد و عورت کا ترجمہ کا تعین ہوتا ہے، تو لہذا میں اس کو ایسے ہی باقی رکھ رہا ہوں۔ کچھ سمجھا نہ رہا تو یہاں پہ سمجھاؤں گا۔ آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ میں نے مفعول کے 5 قسمیں آپ کو بورڈ پہ لکھ کر سمجھایا ہوں۔ اس سبق کو سمجھنے سے پہلے مفعول کی 5 قسمیں آپ دیکھ لیجئے۔ تو وہ 5 قسموں میں سے آج ہم جو قسم دیکھ رہے ہیں اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، مطلب فاعل کا ڈائریکٹ اثر، براہ راست اثر مفعول پر ہوگا، یہ قسم دیکھ رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اکلا وہ ایک مرد نے کھایا، اخذا وہ ایک مرد نے لیا، اشترا وہ ایک مرد نے خریدا، قرأ وہ ایک مرد نے پڑھا۔ پہلے فعل انہوں نے 4 فعل دے دیے، اب اسم دے رہے ہیں۔ خبزن کے میں نے روٹی، لحمن کے میں نے گوشت، فاکہتن پھل، تفاحن سیب، برتقالن سنترا، موزن موز، جریدتن نیوز پیپر، بائتن باسی، طازجن تازہ، ناضجن پکا ہوا۔ اب دیکھیے فوٹو میں بھی دے رہے ہیں، خبزن بریڈ دے دیے سامنے، لحمن کے میں نے چکن گوشت دے دیے، اور جریدتن نیوز پیپر دی۔ چلیے پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ پہلا جملہ آ رہا ہے اکلا ولد خبزن۔ اب دیکھیے یہاں پر اکلا ولد خبزن، اس میں اعراب کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے گا۔ پیش سے کھانے والا بنے گا اور زبر سے جس کو کھایا گیا وہ بنے گا۔ یہ فاعل پیش سے بنے گا اور زبر سے مفعول بنے گا۔ اس کا ترجمہ ہوگا کھایا ایک لڑکے نے، ایک روٹی کو۔ کھانے والا بھی ایک ہے، جیسے کھایا جا رہا وہ بھی ایک ہے، مطلب فاعل بھی ایک ہی ہے اور مفعول بھی ایک ہے۔ یہ کون بتاتی ہے؟ تنوین۔ لیکن اگر میں کر دوں اس طریقے سے اکل الولد الخبز، تو یہاں پر ہوگا کھایا لڑکے نے روٹی کو۔ اب یہ لڑکا کتنی بھی روٹی کھا سکتا ہے، یہاں لڑکا کتنی بھی روٹی کھا سکتا ہے، لیکن تنوین آگے تو کتنی ہوگی؟ ایک۔ یہ کوئی خاص لڑکا ہے لیکن یہاں کتنی بھی روٹی ہو کھا سکتا ہے، لیکن یہاں پر کتنی روٹی رہے گی؟ صرف ایک۔ نکیرہ سے ایک کا تعین ہوتا ہے اور معرفہ سے ایک کا تعین نہیں ہوتا، خاص یا پھر بہت زیادہ چیز کا اس میں تعین ہوتا ہے۔ تو اکل ولد خبزن، کھایا ایک لڑکے نے ایک روٹی کو، اور اکل الولد، اب یہاں ولد یہ کوئی خاص لڑکا ہے لیکن اس کو ایک روٹی نہیں کھا رہا ہے بلکہ اس نے بہت ساری روٹیوں کو کھایا۔ اکل ولد خبزن، کھایا ایک لڑکے نے ایک روٹی کو، اور اکل الولد الخبز، ایک لڑکے نے روٹی کھایا۔ اس کا ترجمہ ہوگا لڑکے نے کھایا روٹی کو۔ اب اگر میں یہاں پر زبر کر دوں اور یہاں پر پیش کر دوں تو ہو جائے گا کھایا لڑکے کو، کس نے؟ روٹی نے۔ مطلب ترجمہ غلط ہو جائے گا، کس سے؟ حرکتوں کی وجہ سے۔ اگر لڑکے کو فاعل بنانا ہے تو اس میں پیش دینا پڑے گا تو یہ کھانے والا بنے گا، اور روٹی کو مفعول آبجیکٹ بنانا ہے تو اس پہ کیا دینا پڑے گا؟ زبر دینا پڑے گا۔ تو پیش اور زبر کی بہت زیادہ آپ کو لحاظ اور بہت زیادہ آپ کو اس پہ نظر رکھنا پڑے گی۔ اب ہم جملہ دیکھتے ہیں
اکلا ولدن خبزن، دیکھیے اکلا ولدن خبزن، کھایا ایک لڑکے نے ایک روٹی کو، اور دوسرا جملہ ہے اکل الولد الخبز، یا پھر ملا کے اکل الولد الخبز، لڑکے کو کھانے والا بنانا ہے تو اس پہ پیش دے رہے ہیں، اور روٹی کھائی جا رہی ہے بتانا ہے مفعول، تو اس پہ زبر دے رہے ہیں، کھایا لڑکے نے روٹی کو۔ انا اکلت خبزا بائتا، دیکھیے یہاں پہ انا پہ دے دیا پیش پہ، انا اکلت کس نے کھایا؟ میں نے کھایا، اور کس کو کھایا؟ خبزا بائتا، ایک باسی روٹی، میں نے کھایا ایک باسی روٹی۔ وانت اکلت لحما طازجا، اور تم نے کھایا کچھ تازہ گوشت، اب یہاں ایک تازہ گوشت نہیں بول سکتے ہیں تو ایک یا کچھ کا ترجمہ ہوگا، وانت اکلت لحما طازجا، اور آپ نے کھایا کچھ تازہ گوشت۔ اشترت بنت فاکہۃ، اشترت دیکھیے وہ ایک عورت میں لا دیا گیا تھا ساکن سے، اشترت ایک خریدا، بنتن ایک لڑکی نے، اشترت بنتن ایک لڑکی نے خریدا، اشترت کے معنی ہوں گے خریدا، لڑکی نے کسی لڑکی کا نام، تو اسی طریقے سے یہاں پر انہوں نے بنتن لگی، تو اس کی اشترت کی فاعل ہوں گے بنتن، ایک لڑکی نے خریدا کس کو؟ فاکہۃ، ایک پھل کو، مطلب بہت سے پھل نہیں خریدے اس نے، ایک ہی کوئی بھی پھل، سیب یا پھر سنترا کچھ خریدا ہوگا۔ لیکن دوسرا جملہ دیکھیے، اشترت البنت الفاکہۃ، لڑکی نے خریدا پھل کو، اشترت خریدا، بنتو لڑکی نے، الفاکہۃ پھل کو۔ پھر اگلا ہے ہوا اشترا فاکہۃ ناضجۃ، اس نے خریدا، ہوا اشترا کس میں چلے گیا؟ ہوا میں، وہ ایک مرد میں، ہوا اشترا وہ ایک مرد نے خریدا، فاکہۃ ایک پھل کو، اور کیسا پھل؟ ناضجۃ پکا ہوا، اس ایک مرد نے ایک پکے ہوئے پھل کو خریدا۔ وہی اشترت الفاکہۃ الناضجۃ، اور اس ایک لڑکی نے خریدا یا پھر اس ایک عورت نے خریدا پکے ہوئے پھل کو۔ ہوا اخذ برتقالا، اس ایک مرد نے لیا سنترے کو، وہی اخذت خبزا، اور اس ایک عورت نے لیا روٹی کو۔ وانت اخذت تفاحا، اور تم ایک مرد نے لیا تفاحا سیب کو، انتا پہ آ گئے، انتا تم ایک مرد نے لیا، اخذ کے میں نے لیا، وانت اخذت تفاحا، اور تم ایک مرد نے لیا سیب کو۔ وانا اخذت موزا، اب یہ تو پہ میں پہ آ گئے، تا پیش سے میں ہو جاتا ہے، وانا اخذت، اور اخذ کے میں نے لیا، وانا اخذت، اور میں نے لیا، موزا موز کو۔ قرأ حامد جریدتا، حامد نے پڑھا، جریدتا کتنے پیپر کو؟ ایک نیوز پیپر کو۔ قرأت فاطمۃ جریدتا عربیتا، اور پڑھی فاطمہ نے، اب یہاں فاطمہ پیپر کو تو پڑھ رہی ہے لیکن پیپر کی خصوصیت، اس کی صفت آگے دے رہے ہیں، جریدتا عربیتا، قرأت فاطمۃ، فاطمہ نے پڑھا، جریدتا عربیتا عربی پیپر کو۔ انا قرأت الجریدۃ العربیۃ، میں نے پڑھا عربی پیپر کو، اور فاطمہ کو جب پیپر پڑھی تو جریدۃ عربیۃ دیے، تو ترجمہ ہوگا قرأت فاطمۃ جریدۃ عربیۃ، قرأت فاطمۃ جریدۃ عربیۃ، فاطمہ نے پڑھا ایک عربی پیپر کو، اور اپنے لیے دے رہے ہیں انا قرأت، میں نے پڑھا الجریدۃ العربیۃ عربی پیپر کو۔ ہوا قرأ جریدۃ حامد، ہوا قرأ جریدۃ حامد، اب یہ تھا جریدۃ حامد، جریدۃ حامد، حامد کا پیپر، یہ کاکی کے کا ترجمہ ہوتا ہے، پیش اور زیر آ گیا تو زیر سے ترجمہ شروع کرتے ہیں، پیش پہ ختم کرتے ہیں، بیچ میں کاکی کے لاتے ہیں، کاکی کے، تو یہاں ہو جائے گا حامد۔ اب حامد کی نیوز پیپر نہیں سوٹ ہوگا، حامد کے نیوز پیپر نہیں ہوگا، کیا سوٹ ہوگا؟ حامد کا نیوز پیپر۔ لیکن جب اس کو مفعول بنایا جائے گا، جیسے قرأت، کیا دیا گیا ہے اس میں؟ ہوا قرأ، ہوا قرأ وہ ایک مرد نے پڑھا، اب یہاں پیپر پڑھا جا رہا ہے تو یہ پیش سے زبر ہو جائے گا، جریدۃ حامد، اس ایک مرد نے پڑھا حامد کے پیپر کو۔ وہی قرأت جریدتی، اور اس ایک عورت نے پڑھا جریدتی میرے پیپر کو۔ انت قرأت جریدتہا، اور تم ایک مرد نے پڑھا اس ایک عورت کے پیپر کو، جریدتہا تم ایک مرد نے پڑھا اس کے پیپر کو، اس ایک عورت کے پیپر کو۔ اور انا قرأت جریدتک، اور میں نے پڑھا تیرے پیپر کو۔ اب یہاں سے مشق شروع ہو رہی ہے گفتگو، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو یہاں دے رہے ہیں ھذا خبز، یہ روٹی ہے۔ من اکل الخبز، کس نے کھایا روٹی کو؟ تو جواب دے رہے ہیں انا اکلت الخبز، میں نے کھایا روٹی کو۔
اہذا لحم کیا یہ گوشت ہے؟ نعم ھذا لحم ہاں یہ گوشت ہے۔ اانت اکلت اللحم کیا آپ نے کھایا گوشت کو؟ نعم انا اکلت اللحم ہاں میں نے کھایا گوشت کو۔ اھذا تفاح کیا یہ سیب ہے؟ نعم ھذا تفاح ہاں یہ سیب ہے۔ من اخذ التفاح کس نے لیا سیب کو؟ فاطمۃ اخذت التفاح فاطمہ نے لیا سیب کو۔ من اخذ التفاح کس نے لیا سیب کو؟ فاطمہ اخذت التفاح فاطمہ نے لیا سیب کو۔ اب اگلا دے رہے ہیں ما هذه یہ کیا ہے؟ هذه جریدۃ یہ نیوز پیپر ہے۔ هل قرأت الجریدۃ اب دیکھیے تا پیش، اگر تو ایک مرد کہنا ہے تو ڈائریکٹ تے زبر دے دیں گے، تا زبر۔ هل قرأت کیا تم نے پڑھا؟ الجریدۃ پیپر کو؟ لا انا ما قرأت الجریدۃ اب تو کے جواب میں آتا ہے تو تا زبر کے یا تاظر کے جواب میں تا پیش آئے گا۔ تو انہوں کہہ رہے ہیں انا قرأت میں نے پڑھا اور ما قرأت میں نے نہیں پڑھا، تو الا انا ما قرأت الجریدۃ نہیں میں نے نہیں پڑھا پیپر کو۔ حضرات گرامی آپ سے پرخلوص پھر گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس میں جو مشق بتائی گئی ہے اس کی مشق کرتے رہے، تو انشاءاللہ جب ہم اس کی مشق کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تو اس کے سوال جواب کو ہم بآسانی حل کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو عربی زبان سیکھنے سکھانے کی اور اسے کلام عظیم کو سمجھنے کی توفیق رفیق عنایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔